قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة. سیدنا حضرت عامر بن سعد اپنے والد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عید بغیر اذان و اقامت کے پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے 2 خطبے کھڑے ہو کر دیتے تھے اور ان کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ عیدین کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عید میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی، مگر عید کا خطبہ چھوڑ کر برا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز ہے اور عیدین کا بعد نماز۔ اگر پہلے پڑھ لیا تو برا کیا، مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی، اور خطبہ کبھی اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ مسلمانوں کی صرف اور صرف 2 عیدیں اور تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 تہوار تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے اور خوشیات حاصل کرتے تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم دور جاہلیت میں ان دنوں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں اچھے دن دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ مسلمانوں کی خوشی شادمانی کے لیے شریعت مطہرہ نے 2 عیدوں کو مشروع کیا ہے، رمضان کے بعد عید الفطر اور بعد الحج و عید الاضحیٰ۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے۔ اسلام نے عید الفطر کے موقع پر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے باہم مل جل کر خوشی منانے کی اجازت دی ہے۔ ان 2 مواقع پر نماز عید اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ مسلمان خوشی غمی میں اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی مسرت کا دن ہے، مگر اس خوشی کے موقع پر بھی اسلام نے مسلمانوں کو کچھ آداب و احکام بتائے ہیں۔ نمبر 1، رمضان مبارک کے روزوں کے اختتام اور تراویح کے اتمام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کیا جائے، دانستہ یا نادانستہ کوتاہیوں پر مغفرت طلب کی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے عمل کو شرف قبولیت بخشے۔ نمبر 2، عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز پڑھنے تک تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور حمد و ثنا وللہ الحمد کا کثرت سے ورد کرے۔ نمبر 3، ہر چھوٹے بڑے، امیر و غریب، عاقل وغیرہ عاقل مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے، جس کی حکمت یہ ہے، صدقہ فطر بیہودہ اور لغو باتوں سے روزہ کی پاکی اور مسکینوں کا کھانا ہے۔ صدقہ فطر کا وقت عید کی صبح نماز عید سے قبل ہے، 1 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بغیر کسی عذر کے اگر عید سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو نماز کے عید کے بعد فوراً ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر غلہ اور کھانے کی چیزوں سے دیا جائے گا، اس کی مقدار 2.25 کلو ہے۔ نمبر 4، غسل کرنا، خوشبو استعمال کرنا اور اپنی وسعت کے مطابق اچھے سے اچھا کپڑا پہننا۔ نمبر 5، عید الفطر کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تا قدر کھجوریں کھا کر نکلتے۔ نمبر 6، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کے لیے پیدل جایا جائے۔ نمبر 7، راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا،
نمبر 8 جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز عیدین کا وقت دیکھنے کے اعتبار سے سورج ایک نیزہ اونچا ہو جانے پر شروع ہو جاتا ہے اور زوال کے ابتدا تک وقت رہتا ہے۔ عید کی نماز مردوں پر واجب ہے۔ عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں زائد تکبیریں کہتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد باندھ لیے جاتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیروں کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر نمازی رکوع میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 9 اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ آنے جانے کا راستہ تبدیل فرماتے تھے۔ سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ نمبر 10 اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ عید کی نماز آبادی سے باہر کھلی جگہ ادا فرماتے تھے۔ خلفائے راشدین کا بھی اسی پر عمل رہا ہے، اس لیے کچھ علماء نے بغیر کسی عذر کے مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ نمبر 11 عید کی آمد پر اپنے دوستوں، ساتھیوں اور پڑوسیوں کو عید کی مبارکباد دینا جائز ہے، خصوصاً جس جگہ یہ رسم چلی آ رہی ہو اسے عبادت کی حیثیت حاصل نہ ہو، بلکہ صرف عادت کے طور پر لوگ کسی بھی خوشی کے موقع پر آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ عید سے واپس ہوتے تو ایک دوسرے سے کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ عید الفطر کے چند مسنون اعمال: شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، نمبر 2 غسل کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہوں پہننا، نمبر 5 خوشبو لگانا، نمبر 6 صبح کو بہت سویرے اٹھنا، نمبر 7 عیدگاہ جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 8 عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثل چوارے یا کھجور وغیرہ کھانا، نمبر 9 عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، نمبر 10 عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، نمبر 11 جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا، نمبر 12 پیدل جانا، نمبر 13 راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی سعادتیں، برکتیں، مسرتیں مبارک ہوں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔